آج جو وظیفہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں یہ ایک ایٹم بم سے کم نہیں کہ اس وظیفہ کو کرنے سے بڑا کالا جادو کرنے والا بھی آپ سے معافی مانگے، اور یہ کوئی عام وظیفہ نہیں بلکہ یہ نبوی وظیفہ ہے۔ تو چلیے اپنی اس ویڈیو کا باقاعدہ آغاز اللہ کے پاک نام سے کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو کا آغاز ایک واقعہ سے کرتا ہوں اور پھر آپ کو اسی واقعہ کے آخر میں بتاؤں گا کہ کس وظیفہ سے اس سخت جادو کرنے والے کا کیا حال ہوا۔ ایک صاحب اور ان کی بیوی پر کسی جادوگر نے انتہائی سخت قسم کا جادو کا وار کیا۔ یہ جادوگر اس جادو پر باقاعدہ پہرا بھی دیا کرتا تھا، یعنی کسی عامل کو اس کا توڑ نہ کرنے دیتا۔ وہ صاحب فرماتے ہیں کہ ان کی بیوی کے ہاں اول تو حمل ہی نہ ٹھہرتا، اور اگر ٹھہر بھی جاتا تو ساقط ہو جاتا یعنی گر جاتا، اور اگر کسی طریقہ 9 ماہ پورے ہو بھی جاتے تو بچے کی پیدائش مردہ حالت میں ہوتی۔ اور یہ صاحب انتہائی باکردار 5 وقت کے نمازی تھے اور بچوں کو مسجد میں قرآن پاک بھی پڑھایا کرتے تھے۔ بہت علاج کروائے، بڑے بڑے عاملوں سے ملے، بڑے بڑے عامل بلوائے اور علاج کروایا، غرض ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا، مگر نتیجہ وہی نکلتا کہ کچھ دن آرام، اس کے بعد پھر صفر۔ ایک دن ایک انتہائی درویش با عامل عالم اور عامل کے پاس جانا ہوا۔ یہ صاحب اپنے استخارہ کے لیے بہت مشہور تھے اور ان کا استخارہ صرف 1 منٹ کا ہوا کرتا تھا۔ 1 منٹ میں ہی وہ سارا کچا چٹھا کھول کے رکھ دیتے۔ اللہ نے ان کو بہت علم سے نوازا تھا، بہت عطا کیا تھا۔ اب یہ پریشانی لے کر ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ مولوی صاحب نے بتایا کہ یہ کسی عام زور آور جادوگر کا وار نہیں، بلکہ یہ تو کسی خبیث العین، جادو کی دنیا کا انتہائی ماہر اور غلیظ قسم کا جادوگر کا وار ہے، اور یہ میرے بس سے باہر ہے، کیونکہ میں اس عمر میں اتنی سخت محنت نہیں کر سکتا۔ اس کا توڑ بھی کوئی خبیث العین ہی کر سکتا ہے۔ یہ کیونکہ مجبور تھے اس لیے پوچھنے لگے کہ کچھ تو اس کا حل ہوگا۔ مولوی صاحب نے بتایا کہ سندھ کے فلاں علاقے فلاں جگہ پر ایک گاؤں کے باہر اسی خبیث العین نے ان دنوں ڈیرا لگایا ہے، تو فوراً اس کے پاس چلا جا۔ اور یہاں آپ کو بتاتا چلوں کہ مولوی صاحب کا یہ حکم مشیت ایزدی کے تحت تھا، خود ساختہ نہ تھا۔ آپ کو پورا واقعہ سن کے اس بات کی سمجھ آ جائے گی۔ یہ صاحب فوراً سندھ روانہ ہو گئے اور جیسے ہی اس گاؤں کے باہر پہنچے تو دور سے آگ کا ایک دہکتا ہوا الاؤ لگا ہوا دکھائی دیا۔ انہوں نے بزرگوں کی بتائی ہوئی نشانی دیکھ کر اس کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ دور سے دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی آگ کے پاس بیٹھا ہوا ہے اور ارد گرد اس کے ماننے والوں کا جمگھٹا ہے۔ ابھی 1 ایکڑ دور تھے کہ وہ شخص اچھل کر کھڑا ہو گیا اور زور زور سے چلانے لگا کہ وہ دیکھو آ گیا جادو کا ڈسا، وہ آ گیا قرآن پڑھانے والا۔ یہ اس کے پاس پہنچے اور اپنا مقصد بتایا۔ اب خبیث العین خوشی سے پاگلوں کی طرح ناچنے لگا اور بولا، جاؤ فلاں کے پاس، جاؤ فلاں کے پاس، یہ گیرا جو لگی ہے کھلواؤ اپنے مولویوں سے۔ غرض اس نے مولوی صاحبان کے ساتھ ساتھ ان صاحب کو بھی برا بلا کہا اور بہت مذاق اڑایا۔ بڑے بڑے خدائی کے دعوے بھی کیے اور جادو توڑنے سے انکار کر دیا۔ یہ صاحب واپس آئے اور اپنے رب کو پکارا کہ یا اللہ، یہ بھی مخلوق ہے، تو چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا۔ یہ ظالم مجھ پر غالب آ گئے ہیں اور ظلم کرنے سے باز نہیں آ رہے، اور رو رو کے اللہ کے حضور التجائیں کی۔ دفعتاً دل میں القاء ہوا کہ جادو کا توڑ تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معوذتین سے کیا تھا، اور جادو بھی انتہائی سخت بلکہ آخری درجے کا تھا۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معوذتین سے یہ جادو توڑا تو میں بھی معوذتین ہی پڑھتا ہوں۔ اب انہوں نے اللہ کا نام لیا اور اسی رات سے باوضو ہو کر مسجد میں جا کر معوذتین اس جادو کی توڑ کی نیت سے بے شمار مرتبہ پڑھنی شروع کر دی۔ یہ پوری رات پڑھتے رہے اور وقتاً فوقتاً دن کو بھی ورد چلتا رہا۔ ہر وقت باوضو رہنے لگے۔ غالباً 6 دن رات کو اونگ آ گئی اور اچانک خون کی پوری بالٹی ان کے اوپر جیسے کسی نے گرا دی ہو۔ یہ بہت پریشان ہوئے، اٹھے، مسجد کے ساتھ ہی کنواں تھا، وہاں نہائے دھوئے اور کپڑے بھی پاک کیے، مسجد دھوئی۔ اب سوچا بیوی کی بھی خبر لوں۔ گھر پہنچے تو وہاں بھی یہی حال تھا، ان پر بھی خون کی پوری بالٹی الٹائی گئی تھی اور بیوی انتہائی پریشان تھی۔ انہوں نے بیوی کو دلاسا دیا اور فرمانے لگے کہ بری مانس،
اب کچھ ہلچل ہو گئی ہے، انشاءاللہ اب کام بن جائے گا۔ اب ایک نئے ولولے سے اسی رات سے پھر دوبارہ مسجد میں عمل شروع کر دیا۔ 9ویں دن پھر وہی ہوا، اونگ آئی اور دونوں میاں بیوی پر خون کی بالٹی گرا دی گئی۔ انہوں نے ہمت نہ ہاری اور پڑھنا جاری رکھا۔ 13ویں دن صبح کے وقت وہی سندھ والا خبیث العین مسجد میں داخل ہوا اور آتے ہی پیروں میں گر کر معافیا مانگنے لگا۔ ان صاحب نے بولا کہ تو مجھ سے کیوں معافیا مانگ رہا ہے؟ کہنے لگا کہ اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دیجئے، آپ معاف کریں گے پھر بتاؤں گا۔ انہوں نے معاف کر دیا اور وجہ پوچھی۔ کہنے لگا کہ آپ میاں بیوی پر جادو میں نے کیا تھا۔ جب آپ مسجد میں عمل کرنے بیٹھے تھے تو میں بھی آپ کے مقابلہ پر بیٹھ گیا اور روزانہ میرا کیا ہوا جادو مجھ پر ہی الٹا چلنے لگا اور میرے موکل میرے دشمن ہو گئے۔ یہ صاحب فرمانے لگے کہ اگر یہ بات تو نے مجھے پہلے بتا دی ہوتی تو تجھے میں کبھی معاف نہ کرتا۔ بہرحال یہ جادوگر معافی مانگ کر اپنی جان بچا کر واپس سندھ لوٹ گیا، کیونکہ اگر وہ معافی نہ مانگتا تو اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا۔ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا مگر جادوگر کی صلح کا اعتبار بھی نہ کیا اور 41 دن مسلسل عمل کرتے رہے، اور اس کے بعد اللہ تعالی نے ان کو نرینہ صحت مند اولاد سے نوازا اور 2 سے زائد بیٹے عطا فرمائے اور بندش ہمیشہ کے لیے ٹوٹ گئی۔ معوذتین کا آسان اور مؤثر عمل آپ کو بتائے دیتے ہیں کہ جب بھی نیا چاند ہو تو اس کی پہلی جمعرات سے عمل شروع کریں، عشاء کے بعد وقت اور جگہ کی پابندی کے ساتھ۔ معوذتین 505 مرتبہ اول و آخر درود ابراہیمی 5 مرتبہ پڑھیں۔ معوذتین میں 3 صورتیں، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس، تینوں کو 505 مرتبہ پڑھیں۔ پہلے سورہ اخلاص 505 مرتبہ، پھر سورہ فلق 505 مرتبہ اور پھر سورہ ناس 505 مرتبہ پڑھیں۔ اور اگر تھوڑا سا مشکل لگے تو آپ سورہ فلق اور سورہ ناس بھی صرف 505 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں۔ اور روزانہ پانی، چینی اور سونف پر دم کر لیا کریں۔ 41 دن عمل کریں اور کم از کم 21 دن ہر روز چینی اور سونف استعمال کریں اور ساتھ محفوظ بھی رکھیں، اور ہر 10ویں دن دم کیے ہوئے پانی سے کسی پاک صاف جگہ پر نہا لیا کریں۔ دم کیا ہوا پانی، چینی اور سونف محفوظ رکھیں، اور عمل کے بعد یعنی جب آپ کے 41 دن پورے ہو جائیں تو پھر آپ روزانہ 41 مرتبہ معوذتین کو پڑھ کر پھونک دیا کریں تاکہ آپ کا یہ عمل جاری رہے۔ انشاءاللہ جادو ٹونا، حسد، آسیب وغیرہ سے مکمل شفا ہوگی۔ اور یاد رکھیے، عمل شروع کرنے سے پہلے اور مکمل کرنے کے بعد شیرینی تقسیم کر دیں، بچوں میں مٹھائی وغیرہ یا کوئی جلیبی وغیرہ تقسیم کر دیں، اور ساتھ میں کچھ صدقہ بھی ضرور دے دیا کریں۔ اور دم کیے ہوئے پانی سے 3 گھونٹ پانی برتن میں ڈالیں، باقی حسب ضرورت سادہ پانی ملا لیں۔ جس کسی کو بھی دم کیا ہوا پانی، چینی اور سونف دیا کریں گے انشاءاللہ شفا ہوگی۔ اس کے ساتھ آپ تیل بھی دم کیا جا سکتا ہے، تیل بھی آپ ساتھ ملا لیں۔ حصار کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی بھی عمل شروع کرنے سے پہلے، خاص طور پر جادو کا توڑ یا جنات کا توڑ کرنے سے پہلے، عمل شروع کرنے سے پہلے 7 مرتبہ آیت الکرسی اور 7 مرتبہ تیسرا کلمہ اول و آخر درود شریف ہاتھوں پر دم کر کے پورے جسم پر بنیت حصار پھیر لیا کریں، انشاءاللہ پھر آپ کی حفاظت ہو جائے گی۔ تو دوستو، یہ تو تھا آج کا ہمارا نبوی اور قرآنی وظیفہ کہ جس کو پڑھتے ہوئے آپ سخت سے سخت جادوگر سے بھی معافیاں منگوا سکتے ہیں۔ تو اس لیے اس وظیفہ کو اپنے معمول میں شامل کیجئے اور جھوٹے عامل ڈھونگیوں سے بچیے اور اپنا ایمان خراب ہونے سے بچائیے۔ خود ہی عمل کریں گے، اس میں طاقت بھی زیادہ ہوگی اور فائدہ بھی زیادہ ہوگا، کیونکہ پریشانی آپ کی ہے تو آپ ہی اس پریشانی کو سمجھ سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی، اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس ویڈیو کے نیچے ریڈ کلر کا سبسکرائب کا بٹن آئے گا، اس پر کلک کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔